السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ اتصبرون وکان ربک بصیرا۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے تھے یقیناً وہ کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے، کیا تم صبر کرتے ہو؟ اور آپ کا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الفرقان سورہ نمبر 25 اور اسی صورت سے آیت نمبر 20 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین اکرام، اس سے پہلے بہت ساری آیات جو تفسیر کی آیتیں گزر چکی ہیں، ان آیتوں کے ذریعے سے ہم نے یہ بتلایا ہے، آیتوں کی روشنی میں ہم نے یہ بتلایا ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام اس روئے زمین پر آئے ہیں وہ سارے کے سارے مرد اور انسان، اور انسانوں کو جب رسول بنا کر کے بھیجا گیا تو اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہیں، جن میں سے سب سے بڑی حکمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے دوسرے مقامات پہ بیان فرمایا ہے وہ یہ کہ جب رسول کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم نازل ہو تو سب سے پہلا فرض بنتا ہے رسول کا اس پر عمل کرنا، اور عمل کر کے اس پر دکھانا، اور دکھا کر کے پھر لوگوں کو دعوت دینا۔ ایسا کرنے سے یہ ہوگا کہ جو سامنے والے لوگ جو مدعو ہیں، جن کو دعوت دیا جانا ہے، کہیں وہ یہ اعتراض نہ کر بیٹھے کہ یہ تو انسان ہے ہی نہیں، یہ تو عمل کر سکتا ہے، ہم کیسے عمل کر لیں گے، ہم تو انسان ہیں، کمزور ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی رسول اس روئے زمین پر بھیجے سارے کے سارے انسان ہی بھیجے، قدیم زمانے سے مشرکین مکہ بھی اور آج کے ڈیٹ میں بھی لوگوں کی ایک یہ سوچ ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ جو رسول ہوتے ہیں وہ انسان نہیں ہوتے۔ آج بھی لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو رسول ہوتے ہیں وہ انسان نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ نور ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں نے یہ عقیدہ گھڑ رکھا ہے آج بھی کہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، یعنی تو بالکل نور ہے، جیسے اللہ کا نور ہے ویسے تو بھی نور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، وہ بشر نہیں ہے۔ مشرکین مکہ کا بھی یہی خیال تھا کہ جو رسول ہیں یہ کیسے رسول ہیں، یہ انسان ہیں، شادیاں کرتے ہیں، سماج و معاشرے میں رہتے ہیں، سنسار چلاتے ہیں، بیوی بچے ہیں ان کو بھی کھانے پینے کے لیے چاہیے، یہ بھی بازاروں میں گھومتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وما ارسلنا من قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں وہ سب کھاتے پیتے تھے، رزق کے لیے وہ بھی محتاج تھے، روزی کمانے کے لیے وہ بھی بازار میں جاتے تھے، بزنس و کاروبار کرتے تھے، خرید و فروخت کرتے تھے، اور یہ جو چیز ہے یہ ان کے نبی ہونے کے اگینسٹ نہیں ہے، نبی کا جو عظیم منصب ہے اس کے منافی نہیں ہے۔ یہ نبی ہے، انسان ہے، وہ بھی کھائیں گے پیئیں گے، ان کی بھی ضروریات ہے، ان کا بھی جسم ہے، ان کو بھی غذا کی ضرورت ہے، ان کو بھی شادی اور بیاہ کی ضرورت ہے، ان کو بھی بال بچے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے بہت سارے انبیاء ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دیا۔ البتہ جو نبی بنا کر کے بھیجے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خوبصورت علامات، جمیل اقوال، بہترین باتیں، محیر العقول معجزات اور ایسے دلائل اور براہین دے کر کے بھیجا کہ جن دلائل اور براہین سے ان کے زمانے میں بھی لوگ عقل سلیم اور عقل اور بصیرت دونوں کے ذریعے سے اس سے بہترین استدلال کر سکتے تھے۔ اور آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو کلمات نکلے، جو حدیث کی شکل میں ہم لوگوں کے سامنے موجود ہے،
آج بھی اگر اس پر صاحب عقل و بصیرت اگر غور و فکر کریں گے تو اس سے بہترین استدلال کر سکتے ہیں کہ یہ جو نبی ہے ان کو جو بات دی گئی ہو بالکل سچی. آپ دیکھیے بڑے بڑے مفکرین انہوں نے اپنے اقوال میں اپنی باتوں میں یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر کے آئے ویسی تعلیم اس روئے زمین پر نہیں ہے. مہاتما گاندھی کے اقوال کو پڑھ لیجیے آپ, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, اپنے زمانے کے بڑے بڑے مفکرین اور مبصرین کے اقوال کو آپ پڑھ لیجئے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسے کیسے اقوال بیان کیے ہیں, کیسی کیسی باتیں کی ہیں, جو اس بات کی دلیل ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے دلائل اور براہین سے نوازا جس کے اوپر ہر زمانے کے عقل و بصیرت والے لوگ ان سے استدلال کر سکتے ہیں کہ یہ سچے نبی ہیں اور ان کو جو بات دے کر کے بھیجا گیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے. لیکن وہ انسان ہے, بتانے کا مقصود یہ ہے کہ وہ انسان ہیں, وہ بشر ہیں, ان کو بھی ضرورت ہے, حاجت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو قرآن کریم سورہ یوسف آیت نمبر 109 میں بیان فرمایا, وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری, یعنی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے بستیوں کے اندر جو رسول بھیجے وہ مرد تھے, انسان تھے, جن کی طرف ہم نے وحی کی. کلیئر ایک دم بتلایا کہ مرد تھے, انسان تھے. آج تو مسلمان بھی ماننے کے لیے ریڈی نہیں ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر. کہتا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہہ دیا تو گستاخ ہے وہ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک مقام پہ نہیں کئی مقام پر کہا ہے, وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے ہیں ان تمام رسولوں کو مرد بنایا, انسان بنایا اور ان کی طرف وحی کی. دیکھیں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 8 میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دم کلیئر کہا, کیا کہا, وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام, اور ہم نے نبیوں کے ایسے جسم نہیں بنائے کہ وہ کھائیں گے پیئیں گے نہیں. گوشت پوشت کا ہی جسم بنائے جیسا تمہارا جسم ہے. 4 گھنٹے نہیں کھاؤ تو بھوک لگنے لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے؟ 4 گھنٹے نہیں کھاؤ تو بھوک لگنے لگتی ہے نا, کیونکہ باڈی کو کھانے کی ضرورت ہے. ویسا ہی نبیوں کا بھی جسم ہے, ان کو بھی کھانے کی ضرورت ہے, ان کو بھی انسانی حاجت ہے, ضرورت ہے, تقاضے ہیں, ان تمام کو وہ پورا کرتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے, وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے بھی رسول ہم نے اس روئے زمین پر بھیجے ہیں اس انداز میں بھیجے ہیں کہ وہ انسان ہیں, وہ کھاتے ہیں, پیتے ہیں اور بازاروں میں چلتے پھرتے اپنی ضروریات کو بھی پوری کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد بیان فرمایا, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم لوگوں کو کس کو, نبیوں کو بھی اور نبی کے ساتھ یا نبی کی امت میں جو لوگ آئے دونوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے. یعنی نبیوں کو بھی آزمائش بنایا اور نبیوں کی جو امت اور نبی کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو بھی آزمائش بنایا. نبی کو ایک دوسرے کے لیے, نبی کو اور امت کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا. اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. ہم نے تم کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا, کیا تم صبر کرتے ہو یا نہیں, اور آپ کا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے. یہ جو آیت کریمہ کا جو آخری ٹکڑا ہے اس کے بارے میں امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر امام محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کو نقل کیا. وہ فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو جتنے بھی انبیاء آئے ہیں تمام انسانوں کو, تمام مخلوقات کو ان کے بالکل تابع کر دیتے ہیں. کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہوتا, سب نبی کے ساتھ ہوتے ہیں. اللہ اگر چاہتا تو سب کو نبی کے ساتھ کر دیتا, لیکن مسئلہ وہ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ہے یہاں پر اس آیت کریمہ میں کہ ہم نے نبیوں کو لوگوں کے لیے آزمائش بنایا اور لوگوں کو نبیوں کے لیے آزمائش بنایا. یہ دیکھیں کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے, دیکھیں کتنا لوگوں تک اللہ کی بات کو پہنچاتا ہے, اور دیکھیں کہ لوگ کتنا نبی کی بات کو مان رہے ہیں. یہ آزمائش ہے. اتصبرون, تم صبر کرتے ہو یا نہیں. یہ جو اتصبرون کا جو لفظ ہے وہ بہت باریک ہے, بڑی ہی تدبر کا حامل ہے. نبی کا صبر یہ ہے
کہ نبی جب لوگوں کے سامنے بات کو پیش کرے، اللہ کے کلام کو پیش کرے، اور اس کے مقابلے میں جو لوگ نبی کے درپے آزار ہو جائے، ان کو مصیبت اور تکلیف میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے، تو اس وقت نبی صبر کرے۔ اور لوگوں کا صبر یہ ہے کہ جب نبی کوئی بات کہے تو چاہے وہ بات ہمارے جی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی وہ بات ہمارے انا کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بات ہمارے مفاد کے ہی خلاف کیوں نہ ہو، اگر نبی کی بات آ گئی تو تمام چیزوں کو چھوڑنا اور پہلے نبی کی بات کو ماننا، یہ اصل میں صبر ہے، یہ اصل میں صبر ہے۔ صحیح مسلم کتاب الجنت و صفت نعیمہا و اہلہا، حدیث نمبر 2865 پہ ایاز بن حمار رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لِأَبْتَلِيَكَ وَلِأَبْتَلَا بِكَ، یعنی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو ہم نے نبی بنایا ہے تاکہ ہم آپ کو بھی آزمائیں اور آپ کے ذریعے سے لوگوں کو بھی آزمائیں۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلا دیا، سب نے دیکھ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو دعوت دیا، اور بہت سارے لوگوں نے قبول بھی کیا، اور بہت سارے لوگوں نے مصیبت کے پہاڑ توڑ دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ اور صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کے لیے کسی بھی حد تک چلے گئے۔ اب باری ہم لوگوں کی ہے کہ ہم لوگ کتنا صبر کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ اتصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو یا نہیں؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، ہماری ظاہری حالت کو بھی دیکھ رہا ہے، ہماری نیتوں کو بھی دیکھ رہا ہے، ہماری سوچ، ہمارے ارادے اور ہمارے انٹینشن کو بھی دیکھ رہا ہے۔ ہم کس کس اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان رہے ہیں، کیسے کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان رہے ہیں، کس کس نیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔